اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تسمیہ، کل ہم نے پڑھا تھا تعوذ اور آج ہم نے تسمیہ کو پڑھنا ہے، اور اس کو ہم تجویدی اصولوں کے ساتھ اور گرامر کے اصولوں کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس کے ساتھ ہم ترجمہ و تفسیر کریں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اس کے ہم ہجے کریں گے۔ با سین زیر بس، میم لام زیر مل، لام کھڑا زبر لا، ملا، بسم اللہ، ہ زیر ہی، بسم اللہ، ہ را زیر ہر، رح، ہ زبر رح، ہر رح، میم کھڑا زبر ما، ہر رحمہ، نون را زیر نر، رح زبر را، نر رح، ح یا زیر ہی، میم زیر می، رحیمی۔ وقف کریں گے تو رحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اب دیکھتے ہیں تجویدی اصولوں کے ساتھ۔ با جو ہے، با ہونٹوں کے تر حصے سے پڑھا جاتا ہے، اور اس کے بعد سین ہے، سین سیٹی والے حروف میں سے ہے، اس کو حروف صفیریہ کہتے ہیں۔ جب ہم سین کو پڑھتے ہیں تو ایک سیٹی کی آواز آپ کو فیل ہوگی، بس۔ اس کے بعد ہے میم، میم ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے، میم۔ اس کے بعد لام ہے، لام کو باریک پڑھتے ہیں، اور اگر اس کے بعد لفظ جلالہ اللہ ہو تو پھر ہم، اگر زیر کے ساتھ ہوگا تو ہم اس کو پڑھیں گے نرمی کے ساتھ، اور اگر زبر کے ساتھ ہوگا تو اس میں جلالہ اللہ جو ہے اس کو ہم پر پڑھیں گے۔ مگر یہاں پہ لفظ اللہ سے پیچھے جو حرف ہے اس کے اوپر زیر ہے، اس لیے اس کو ہم نے نرمی سے ادا کرنا ہے۔ بسم اللہ، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس لیے ایک الف کے برابر اس کو کھینچ کے ہم ادا کریں گے، بسم اللہ۔ ہا جو ہے، ہا حروف حلقی سے ہے، اور حلق کے نچلے حصے سے اس کو ادا کرتے ہیں، اور آواز جو ہے وہ باہر، سانس باہر نکلتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ ہا، بسم اللہ، ہر، ہا کو را کے ساتھ ملا کے پڑھیے کیونکہ اوپر تشدید کا قاعدہ ہے۔ ہا را زر ہر، وا زبر را، ہر را، را کو ہم پر پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر زبر کا سائن ہے۔ رح، ہا زبر رح، ہر رح، ہر رح۔ اچھا، میم کے اوپر کھڑا زبر ہے، ہا جو ہے وہ حرف حلقی کا حرف ہے، اور یہ حلق کے درمیان سے اس کو ہم ادا کرتے ہیں، اور آواز جو ہے آپ کو اپنی سانس میں وائبریشن فیل ہوتی ہے جب اس کو ہم ادا کرتے ہیں، اس والے ہا کو۔ اس کے بعد میم ہے، میم کے اوپر کھڑا زبر ہے، تو اس لیے اس کو ایک الف کے برابر ہم کھینچ کے پڑھیں گے۔ نون را زیر نر، نون کے بعد را ہے، را کے اوپر تشدید ہے، اور تشدید کے اوپر زبر ہے، اس لیے اس کو ہم ایک تو را کو دو بار پڑھیں گے، نر را، نر را، را دو بار پڑھا گیا کیونکہ تشدید کا قاعدہ ہے، اور اوپر زبر ہے اس لیے اس کو پر پڑھیں گے۔ ح یا زر ہی، یا سے پیچھے زیر ہے، مد اصلی ہے، اس لیے ہم یا کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ میم زیر می ہے، اور اگر ہم اس کو وقف کرتے ہیں تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو گرامر کے اصول کے مناسبت سے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ، سب سے پہلے ہے با، با کیا ہے؟ حروف جارہ ہے، اور اس کے میننگ ہے ساتھ یا سے کے، اور انگلش میں اس کو کہتے ہیں ود۔ اس کے بعد ہے اسم، اسم کا مطلب کیا ہے؟ نام، اور یہ جو ہے یہ مضاف ہے، کیا ہے؟ مضاف۔ اس کے بعد دیکھیں کہ لفظ جلالہ اللہ، اللہ جو ہے وہ مجرور ہے، مجرور اس لیے ہے کیونکہ اس سے پیچھے حرف جارہ تھا اس میں، تو اس لیے لفظ جلالہ اللہ جو ہے وہ زیر کے ساتھ ہے، مجرور ہے۔ اچھا،
جو یہ لفظ جلالہ اللہ ہے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ اسم ہے اور موصوف ہے، اسم ہے اور موصوف ہے۔ اس کے بعد موصوف کی صفات آگے بیان کی گئی ہیں۔ الرحمن الرحیمی، الرحمن صفت نمبر 1 ہے، الرحیمی جو ہے وہ صفت نمبر 2 ہے، ٹھیک ہے۔ اور دونوں صفات کو جب ہم ملائیں گے اور اس سے پیچھے موصوف جو لکھا ہوا ہے تو یہ آپس میں کیا بن گیا؟ یہ بن گیا مرکب توصیفی، ٹھیک ہے۔ یہ مرکب توصیفی ہے، یہ موصوف ہے اللہ، اور الرحمن الرحیم جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ان کی صفات ہیں، اس لحاظ سے یہ مرکب توصیفی ہے۔ اب دیکھیں، ہم نے سب سے پہلے کہا تھا کہ جو اسم لفظ ہے وہ مضاف ہے، وہ ہو گیا مضاف، اور اس کے بعد اللہ الرحمن الرحیم، یہ جو 3 الفاظ ہیں یہ مل کے کیا بن گئے؟ مضاف الیہ، یعنی کہ اسم سے لے کے الرحیمی تک یہ آپس میں کیا بن گیا؟ یہ مرکب اضافی ہے، مرکب اضافی ہے۔ مضاف اور مضاف الیہ مل کے کیا بن گئے؟ مرکب اضافی۔ اچھا، اب اس میں سے جو تیسری چیز ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ سب سے پہلے جو حرف جارہ تھا با، وہ حرف جارہ ہونے کی وجہ سے آگے جتنا جملہ بنا ہوا ہے وہ سب کیا کہلائے گا؟ وہ مجرور کہلائے گا، جار مجرور۔ وہ سب سے پہلے جار تھا اور اس کے بعد پورا جملہ دیکھیں سب میں زیر ہے، تو یہ کیا کہلایا؟ یہ مجرور، ٹھیک ہے۔ لفظ اللہ کے بعد الرحمن ہے، یعنی کہ لام ال لکھا ہوا ہے، اور ال کس کی نشانی ہے؟ ال کا مطلب ہے کہ یہ معرفہ کی نشانی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح الرحیمی میں بھی آپ کو پہلے ال نظر آئے گا، تو وہ بھی کیا ہے؟ اس کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ اس میں معرفہ ہے، یہ دونوں اس میں معرفہ ہیں۔ الرحمن کی میننگ کیا ہے؟ بہت مہربان، اور یہ فعلان کے وزن پہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں شدت کا پہلو پایا جاتا ہے، بہت زیادہ شدت سے، کثرت سے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ اس کی میننگ میں آئے گا، شدت آئے گی اس میں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے ہم نے کہ یہ جو ہے الرحمن یہ مذکر ہے، اور عدد میں یہ واحد ہے، وسعت میں یہ معرفہ ہے، اور یہ مجرور حالت میں ہے۔ اس کے بعد جو الرحیمی ہے اس کا مطلب ہے بہت رحم کرنے والا، اور یہ فعیل کے، یہ جو اسم یہ کس کے وزن پہ ہے؟ یہ فعیل کے وزن پہ ہے، نہایت، بہت اس کی میننگ میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ زیادہ رحم کرنے والا، شدت، مسلسل رحم کرنے والا، ہر لمحہ رحم کرنے والا، اوکے۔ اس کے بعد اب ہم اس کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں، پھر ہم با محاورہ ترجمہ اس کا کریں گے۔ با سین میم، یہ کیا مل کے بنا؟ نام سے، اللہ، اللہ کے، الرحمن بہت مہربان، الرحیمی نہایت رحم کرنے والا۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں یا کرتی ہوں جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہم اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، یا اس کو ہم اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس کی ہم تھوڑی سی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ ہر کام جو ہے وہ اللہ کے نام سے شروع کرنا چاہیے۔ اسلام نے انسانوں کو ہر کام شروع کرتے وقت اللہ کا نام لینے کی تعلیم دی ہے، ہر کام کو، یعنی کہ جس کام کو ہم بسم اللہ پڑھے بغیر شروع کریں گے وہ بغیر برکت کے کام ہوگا، اس میں برکت نہیں ہوگی اور وہ نامکمل ہی رہے گا، ٹھیک ہے۔ جو کام بھی اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ جو کام بھی اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر و برکت ہوتی ہے، اور وہ کام نہایت اچھے طریقے سے سر انجام ہو پاتا ہے۔ جو کام بھی اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے وہ کام عبادت بن جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ النمل کی آیت نمبر 30 ہے، اس لیے یہ بات کنفرم ہے کہ یہ ایک آیت کا حصہ ہے، مگر اس کو ہر سورت سے پہلے پڑھنا جو ہے وہ سنت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سوائے سورۃ التوبہ کے ہر سورت سے پہلے پڑھنے کی اجازت ہے۔ پہلے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کے نازل ہوتے تھے وہ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں الرحمن اور الرحیم، ان کی ہم تفسیر سمجھتے ہیں۔ الرحمن نہایت مہربان، انتہائی مہربان، بار بار رحم کرنے والا۔
ٹھیک ہے؟ اور الرحمن جو ہے اس میں ایک اسپیشل بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے رحمان کا لفظ جو ہے وہ استعمال نہیں کیا گیا۔ الرحمن اور الرحیم دونوں کی جو روٹ ورڈز ہیں وہ ایک ہی ہیں، رحمین۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے۔ اس کا مطلب ہے الرحمن کا بہت زیادہ مہربان، صرف بندوں پر ہی نہیں بلکہ تمام مخلوقات پہ مہربان ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کی جو اتنی مخلوقات ہیں جن میں سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ انسان ہے، انسان کے بعد حیوانات ہیں، جنات ہیں، چرند پرند ہیں، سمندر کی مخلوق ہے ساری۔ ان سب کے علاوہ بھی انسان نہیں جان سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات جو ہیں وہ کتنی ہیں، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی پتہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب کے اوپر برابر یکساں مہربانی فرماتے ہیں، ان کو رزق عطا کرتے ہیں، ہر ایک کو رزق کی جو ذمہ داری ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہی ہے۔ اور مسلم ہوں یا غیر مسلم، آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے پاس جیسی سہولتیں ہیں یا رزق کی فراوانی ہے، ایسے ہی غیر مسلم کے پاس بھی ہے، ہر طرح کا رزق ہے، ہر طرح کی ان کے پاس دنیاوی سہولتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ دیے چلے جا رہے ہیں سب کو، یکساں مہربانی ہے ہر ایک کے اوپر۔ یہ الرحمن کو ہم نے تھوڑا سا ڈیٹیل میں جان رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم الرحیم کو دیکھیں۔ الرحیم کا کیا مطلب ہے؟ بار بار رحم کرنے والا، ہر وقت رحم کرنے والا۔ یہ جو رحیم کی میننگ ہم سمجھتے ہیں وہ ہے کہ وہ رحم کرنے والا ہے مومنین پر، ایمان والوں پر۔ اور کب؟ دنیا میں تو وہ رحم کرتے ہی ہیں، وہ مسلمانوں پہ، مومنوں پہ آخرت میں بھی رحم فرماتے رہتے ہیں۔ اب ان کی جو دنیا سے جب چلے جاتے ہیں تو وہ حالت برزخ میں ہیں، ان کے اوپر بھی مسلسل رحم ہوتا رہتا ہے جو مومن ہیں ان کے اوپر۔ مسلمان جو ہیں وہ جب کوئی نیک کام کرتے ہیں تو اس کا اجر اس کو دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے۔ غیر مسلم جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں ہی عطا کر دیتے ہیں، کیونکہ ان میں بھی تو نیک لوگ ہیں جو غیر مسلم ہیں، ان میں سے کئی لوگ ہیں جو چیریٹی کرتے ہیں، نرم دل کے لوگ ہیں، لوگوں کا احساس کرتے ہیں، تو ان کو جو اس کا اجر ہوتا ہے وہ دنیا میں ہی مل جاتا ہے۔ جبکہ جو مومن ہے وہ جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو آخرت میں بھی اس کے جو عمل ہوتا ہے وہ ذخیرہ کر دیا جاتا ہے، اس کو وہاں پہ بھی وہ فائدہ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بار بار مہربانی رحم فرماتے رہتے ہیں۔ مسلمان اگر کوئی غلطی کرتا ہے، جھوٹ چغلی غیبت وغیرہ کرتا ہے، اس کے بعد وہ نادم ہو جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے۔ جب وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو رحم آ جاتا ہے۔ غلطی ایک بار کرنے کے بعد دوبارہ اس سے وہ سرزد ہوتی ہے تو وہ پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کو رحم آ جاتا ہے۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار رحم کرنے والے ہیں، اور نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی مسلمانوں کے اوپر وہ اپنے رحمت نچھاور کرتے رہتے ہیں جو اللہ کے بندے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اور جو انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، 3 طرح کے عمل جو ہیں وہ اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ مثلاً نیک اولاد جو ہے، جب وہ نیک عمل کرتی ہے تو اس کا اجر جو ہے اس کو آخرت میں بھی ملتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ جو فائدہ مند علم ہے جو اس نے حاصل کیا اور دوسروں تک پہنچایا، وہ علم بھی اس کو وہاں پہ آخرت میں فائدہ دیتا رہتا ہے۔ اس طرح صدقہ جاریہ جو اس نے زندگی میں کیا، اس کا جو اجر ہوگا وہ اس کو ملتا رہے گا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ رب جو ہے ہمارا، وہ ہم پہ بار بار رحم کرنے والا ہے۔ مختصر تفسیر ہم نے بیان کی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی، اور امید ہے کہ آپ کسی حد تک اس کو سمجھ گئے ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے گا، اور اس کو آپ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس کو شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔